بلا تکلف ٹاک شو میں طاہر گورا آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، اس وقت کشمیر کا مسئلہ حسب معمول ایک سلگتا ہوا مسئلہ ہے اور اس وقت دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی عروج پر ہے۔ یہ کشیدگی آپ دنیا میں کہیں بھی بیٹھے ہوں تو محسوس کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ ہم کینیڈا میں بیٹھ کے جب بات کرتے ہیں تو ہمیں اس وقت جس صورتحال کا سامنا ہے وہ یہ کہ ساؤتھ ایشین کمیونٹی ایک بڑی تعداد میں گریٹر ٹورانٹو ایریا میں مقیم ہے اور قریب 4 لاکھ کے قریب پاکستانی ہیں اور 1 ملین سے کم ہندوستانی ہیں، جو ہم سب ایک ہیں، ساؤتھ ایشین ہیں، مگر ہم اپنے اپنے مسائل کی وجہ سے اپنے اپنے باکسز میں بند ہو جاتے ہیں۔ جب میڈیا کی اور جرنلزم کی بات آتی ہے تو بدقسمتی سے میڈیا اور جرنلزم جس کا تقاضا ہے کہ وہ چیزوں کو ایک نیوٹرل حوالے سے دیکھے، وہ بھی بیونڈ بارڈر نہیں دیکھ پاتا۔ اور مجھے بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ میں اب جب سوشل میڈیا پر خاص طور پر ہماری پاکستانی برادری کے کمنٹس پڑھتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کیا ہم کینیڈا میں جنگ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہمیں اس مائنڈ سیٹ سے باہر آنا ہے۔ بہرحال میری اس تمہید کے بعد جب کشمیر کی نازک صورتحال کی بات کی جائے تو میں ایک چھوٹا سا کلپ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں پرائم منسٹر نواز شریف کی تقریر کا، جو انہوں نے اقوام متحدہ سے بات چیت کرتے ہوئے کی۔ ایک چھوٹا سا کلپ دیکھیے۔ Burhan Wani, the young leader murdered by Indian forces, has emerged as a symbol of the latest Kashmiri Intifada, a popular and peaceful freedom movement led by Kashmiris, young and old, men and women, armed only with an undying faith in the legitimacy of their cause and a hunger for freedom in their hearts. ناظرین، اس تقریر میں پرائم منسٹر نواز شریف کے بارے میں خود پاکستانی کرٹکس کا کہنا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے پرائم منسٹر نے پاکستان آرمی کی زبان برتی ہے۔ ان کا لہجہ تو نرم ہے مگر ان کی جو زبان ہے وہ ایک بہت مبہم ہے، بہت ویگ سی ہے۔ اس پر سخت تنقید کرتے ہوئے انڈیا کے اسٹیٹ منسٹر MJ اکبر نے کہا کہ ہمیں حیرت ہے کہ کیسے برہان کو ایک ہیرو کے طور پر پرائم منسٹر آف پاکستان پیش کر سکتے ہیں۔ یہ جو گلوریفائنگ سچویشن ہے یہ قابل مذمت ہے۔ MJ اکبر صاحب کا یہ کلپ ملاحظہ فرمائیے۔ Burhan Wani is a self-declared commander of the Hizbul Mujahideen. This organization is widely acknowledged as a terrorist group, internationally acknowledged as a terrorist group. It was shocking that a leader of a nation can glorify a self-declared, a self-advertised terrorist at such a forum. This is self-incrimination by the Pakistan Prime Minister. ناظرین، MJ اکبر صاحب کے اس کلپ کو دیکھنے اور سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ انہوں نے بات بہت سخت انداز میں کی اور شاید کوئی اتنی غلط بھی نہیں کی، چونکہ پارلیمانی زبان میں اس طرح کی زبان جو نواز شریف نے استعمال کی کسی بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشن یا ٹیررزم کے حملے کو یا ٹیررسٹ کو سپورٹ کرنے والے کو آپ ہیرو کے طور پر پیش نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد پرائم منسٹر نریندر مودی صاحب کا سخت رویہ سامنے آیا اور انہوں نے اب تک کی خبروں کے مطابق اس بات پر بھی زور دیا کہ پاکستان کے ساتھ جو پانی کا معاہدہ ہے اس پہ بھی وہ نظر ثانی کریں گے۔ اس ساری صورتحال میں جب بھی کبھی میں کشمیر کے موضوع پر اپنے اسٹوڈیو میں بات چیت کے لیے پاکستانی اور ہندوستانی اطراف سے اپنے دوستوں کو، مبصرین کو بلاتا ہوں تو عمومی طور پر ایک بہت ایموشنل صورتحال بن جاتی ہے اور مجھے کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ وہ ایموشنل صورتحال ہمیں جرنلزم کی دنیا میں، انالیسس کی دنیا میں کچھ بھی سمجھنے کا موقع فراہم نہیں کرے گی۔ اگر ہم اپنی کھوکھلی حب الوطنی، چاہے وہ کسی قسم کی بھی ہو،
اس میں پڑھ کر ایک دوسرے پر الزام تراشی کریں اور زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگاتے رہیں، اس سے نہ تو بات سمجھ آئے گی اور نہ مسائل کا حل ہوگا۔ اس ساری کیفیت میں میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کے سامنے انالیسس پیش کروں۔ میں کوئی یہاں پر شاؤٹنگ میچ نہیں کروایا کرتا کہ میں ایک طرف سے ایک صاحب کو بلا لوں، دوسری طرف سے ایک صاحب کو بلا لوں اور شاؤٹنگ میچ ہو جائے۔ ٹاک شو کا، جرنلزم کا یہ مقصد بھی ہرگز نہیں ہوتا۔ میری کوشش ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ آپ تک ہم تجزیہ پہنچائیں، مگر شرط یہ ہے کہ تجزیہ کرنے والے تجزیہ کرنے کے قابل بھی ہوں۔ بعض اوقات تجزیہ کرنے والے تجزیہ کرنا ہی نہیں جانتے، صرف الزام ہی دھرنا جانتے ہوں، تب بھی بات نہیں بنتی۔ میری اس لمبی تمہید اور اس چند کلپس کو دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوا ہوگا شاید کہ میں بات کو کس طرف لے کر جانا چاہتا ہوں۔ میں ایک تجزیے کی طرف بات کو لے کر جا رہا ہوں، اور اس تجزیے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں سنز آف کشمیر، سنز آف سوائل موجود ہیں، کشمیری ہندو پنڈت ہیں۔ دونوں وہاں سے نکالے گئے اور دونوں کو کشمیر کا، اس ریجن کا اور ہندوستان کا اور حتیٰ کہ پاکستان کا بھی درد ہے کہ وہاں پر امن ہو۔ میں بہت ہی شکریہ کے ساتھ ممنون ہوں اور دعوت گفتگو کے لیے میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب شیبن کشن امبردار صاحب۔ ہمارے جو شیبن کشن امباردار بھائی ہیں، ایس کے امباردائی، اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ دوارکا ناتھ دھرجی بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ دونوں بھائی کشمیر کے سنز آف سوائل ہیں، وہاں سے نکلے، حالات برے ہوئے۔ ہم آپ کی رائے جاننا چاہتے ہیں، آپ کا تجزیہ لینا چاہتے ہیں، اور خاص طور پر بات چیت آپ میرے بالکل بائیں ہاتھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں امباردار صاحب۔ آپ سے میں شروع کرتا ہوں، آپ سپریم کورٹ دلی میں اس وقت سینئر لائر بھی ہیں۔ کشمیر کا آج کا مسئلہ کیا ہے؟ میں طاہر صاحب آپ کا شکر گزار ہوں سب سے پہلے کہ آپ نے ہمیں یہاں بلایا اور ہماری رائے جاننے کی کوشش کی۔ 1947 سے لے کر یہ کشمیر کا مسئلہ چل رہا ہے، ہندوستان اور پاکستان کے مابین جنگیں بھی ہوئی، لیکن نتیجہ کبھی نہیں ہوا، خون خرابہ ہی انجام رہا ان ساری باتوں کا، ان ساری وارداتوں کا، اور ہمیں مجبور ہونا پڑا وہاں سے نقل وطن کرنے کے لیے۔ 1947 میں میرے دادا خانجانی رام چند امباردار، جو فارسی اور اردو کے شاعر تھے اور جاگیردار تھے، ان کو بھی قتل کیا گیا۔ ابھی بھی وہ قبرستان میں دفن ہے، وہیں اپنے گاؤں کے چھوٹے سے قبرستان میں۔ تب سے لے کر آج تک جو اذیتیں ہماری کمیونٹی نے برداشت کی ہیں، صحیح ہیں، چھوٹے الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی ہیں، اور یہ کلائمیکس تک پہنچی 1999 میں، جب 1989 یس، تو چھوٹے چھوٹے بام بلاسٹ ہوئے، پھر کچھ ہمارے لیڈران کو مارا گیا، کشمیری پنڈتوں کے لیڈران کو، تو ہم نے سیریسلی نہیں لیا، کوئی سنجیدہ نوٹس نہیں لیا اس بات کا کہ ان کو مارا گیا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، سیاست میں تھے تو کچھ ہوگا آپس میں رنجش وغیرہ، لیکن جب ایک منصوبے کے تحت، ایک سازش کے تحت کہ یہاں سے اتنی کلینزنگ کی جائے، ان کو نکالو یہاں سے، یہ شاید بھارت کے ایجنٹ ہیں، ہندوستانی ہیں، تو ایک عمل شروع ہوا، تو سلیکٹیو کلنگ جسے کہتے ہیں وہ کی گئی۔ بدقسمتی یہ ہے کہ میرے اپنے ملک کے لوگوں کو پوری طرح اس کا اندازہ نہیں ہے کہ کلنگز کس طرح کی ہوئی، مارداڑ کیسے ہوئی۔ یہ بربریت تھی، جارحیت تھی، اور یہاں تک میں کہوں گا کہ دنیا کی تواریخ میں اس بربریت اور جارحیت کا بہت کم نظارہ ملتا ہے۔ کچھ واقعات ایسے ہوئے، میں نے ایک تصویر دیکھی ہے، میں موجود نہیں تھا اس جگہ پر، ایک عورت لیٹی ہوئی ہے اور ایک بچے کو، اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، گولی ماری گئی بچے کے سر کو، اور وہ اس بچے کو سر کو پار کرتے ہوئی اس عورت کے دل میں گھسی۔ یہ بندہامہ کا مسکر ہے کشمیر میں۔ زندہ جلایا گیا کچھ لوگوں کو، ان آئیڈینٹیفائڈ
जिन्हें बाद में लिस्ट में दर्ज किया गया या अनआइडेंटिफाइड है, और अंग्रेजी में इसे कहते हैं कि दे वर रोस्टेड अलाइव। मकान जलाए गए, मंदिरों की बेहरमती हुई, चलिए वो जाने दीजिए, मंदिर दूसरा बनेगा, अकेला चाहिए, मकान भी बन सकते हैं, लेकिन जो इनह्यूमन गैर इंसानी वो जो सलूक हमारे साथ किया गया, हम मजबूर हुए अपने आबाई वतन को छोड़ने के लिए जहाँ हम हज़ारों सालों से रहते थे। छोटी छोटी चीज़ों पर भी हमारे साथ पहले से 1947 के बाद भी इम्तियाज़ बढ़ता जाता था, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज का एडमिशन हो, मेडिकल कॉलेज का एडमिशन हो, नौकरियों में हो, क्योंकि कश्मीरी पंडित कभी कारोबार में नहीं पड़ा। हमने अपने मुसलमान भाइयों के साथ कभी भी कंपटीशन नहीं किया टूरिज़्म में, इंडस्ट्री में, कारपेट इंडस्ट्री में, हॉर्टिकल्चर में, फ्लोरिकल्चर में, किसी भी चीज़ में नहीं, ट्रांसपोर्ट में। हमारी रसाई सिर्फ छोटी छोटी नौकरियों पर थी, वही जिनको आप वाइट कॉलर जॉब्स कह सकते हैं। हम तो बेज़रर लोग थे वहाँ, हमसे किसी को खतरा नहीं था। क्यों हमें इतनी बर्बरियत का शिकार होना पड़ा, ये मेरी समझ से बाहर है, अभी तक नहीं समझ पा रहा हूँ मैं। और हमारी रिहेबिलिटेशन के लिए अभी तक कुछ खास कदम नहीं उठाए गए हुकूमत हिंद की तरफ से, क्योंकि कभी कभी कहा जाता है कि हाँ जी ये स्टेट का अंदरूनी लॉ एंड ऑर्डर मसला था, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर मसला नहीं था, ये प्रॉक्सी वार थी एक तरह से। पाकिस्तान से ट्रेंड तजुर्बाकार लोग जिनको मुकम्मल ट्रेनिंग दी गई थी वो भेजे गए, और मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ उस जमात का जिसने ये शुरू किया हमारी कत्लगारत। कई इसकी वजाहत में पूरी तरह नहीं कर सकता हूँ क्या क्या बीती हम पर और क्या हुआ, और दिल तो चाहता है किसी भी वक्त हम अपने घर वापस जाएं और अमन और चैन की ज़िंदगी अपने घरों में बसर करें अपने मुसलमान दोस्तों के साथ। आपको ये कहूँगा मैं, ईद जब आती है तो मेरा दिल चीरने को उठता है। मैं वहाँ 3-4 दिन तक लगातार 14 खाने खाता था, और यहाँ अकेला महसूस कर रहा हूँ जहाँ भी हूँ। अभी दिल्ली के आसपास एक टाउनशिप है उत्तर प्रदेश में, ग्रेटर नोएडा, वहीं रहता हूँ, लेकिन काफ़ी दिक्कत होती थी। हमारी सदियों की विरासत जो थी वो इन आतंकवादियों ने बर्बाद कर दी कश्मीर में। आपने बड़े मुख्तसर लफ्ज़ों में अपने दर्द की कहानी बयान की। अब मैं चलता हूँ जनाब द्वारका नाथधर जी आपकी तरफ। अभी हमारे भाई अंबारदार साहब जो कह रहे हैं कि किस तरह कश्मीर से निकले और इनका जी जलता है कि वापस भी नहीं जा सकते। आप भी वहाँ पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहे, रिसर्चर के तौर पर भी आपने काम किया। अभी आप जाते भी रहते हैं, रह भी पाते हैं और रह नहीं भी पाते, कभी दिल्ली में, कभी जम्मू में, कभी टोरंटो में, बेघरी का सामान है। बिल्कुल। इस सारी सूरत हाल को जब हम अगर 1947 से जोड़ें तो आपकी क्या उम्र होगी 1947 में? मेरी 1947 में मेरी उम्र थी कोई, आई एम 42 बॉर्न। ओके, 42 बॉर्न जी। तो आप एक यंग जस्ट 5 साल का था मैं। ठीक है। और आपने अपने बचपन में देखा कुछ 6-7 साल 8 साल में क्या चेंजेस तो थी जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, पाकिस्तान एक नया मुल्क बना, तो क्या आप ये सब कुछ? मुझे एक चीज़ का दुख है कि जो ये 1947 में जो रेड हो गया जी, जो हमारे कश्मीर पर वार हो गया, ये सब कुछ उसी वक्त ये सब कुछ फैसला हो जाता एक ही वक्त, कोई तनाज़ा नहीं होता। कैसे होता फैसला? क्योंकि जो कबायली लोग और जो आर्मी पाकिस्तान की जो फौज थी उनके साथ थी, वो लगे लूटपाट में। उन्होंने मैक्सिमम टाइम वेस्ट किया लूटपाट में ही, लूटपाट और जनाकारी में। ठीक। विद द रिजल्ट देयर वाज अ मतलब गुड टाइम दे लॉस्ट। नहीं तो ये पूरा कैप्चर हुआ होता है उसी वक्त, यानी वो कबायली और पाकिस्तानी कैप्चर कर लेते इसको बिल्कुल कंप्लीटली। अच्छा। एंड इंडिया वुड हैव नो स्पेस टू लैंड देयर प्लेन्स एंड आर्मी फोर्सेस, नथिंग।
they could never get the chance. میں ہسٹری کو تھوڑا سا جسے کہتے ہیں ٹٹولنا چاہتا ہوں، پھرولنا بھی چاہتا ہوں. 47 میں تو پرنسلی اسٹیٹس میں سے کشمیر ایک طرح سے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے طور پر بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک ہے، اس وقت نہ یہ ہندوستان کا حصہ تھا نہ یہ پاکستان کا حصہ. بالکل صحیح بات. کریکٹ ہے یہ بات. پرنسلی اسٹیٹ کے طور پر جب یہ آتا ہے، اس کی جو ہسٹری ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے. ہاں ہاں. پھر جو بتایا جاتا ہے ہسٹورین جو نیوٹرل ہسٹورین ہے، چاہے وہ پاکستان سائڈ کے ہوں چاہے تو یہ بتاتے ہیں کہ وہ قبائلی جاتے ہیں پاکستان آرمی کی مدد سے اور جا کے وہ پرنسلی اسٹیٹ پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. بالکل صحیح. اور اس وقت جو کشمیر کے مہاراجے تھے مہاراجا ہری سنگھ نے، انہوں نے ریکویسٹ کی انڈین گورنمنٹ سے کہ ہمیں پروٹیکٹ کیا جائے. تو آپ کو اس زمانے کی یہ باتیں یاد ہیں؟ مہاراجا ہری سنگھ کو بھی وہ بھی غلط فہمی میں رہ گئے. ٹھیک، کیونکہ جو جتنے بھی اس کے فورسز تھے اس میں 60-40 کا رش ہوتا. 60% مسلم فوج تھی اور 40% ہندو تھی. اور جو جس وقت یہ ریڈ ہو گیا، جو 60% کا پورا وہ گیا اس طرف رہ گیا، تو ود دی ریزلٹ مہاراجا ہری سنگھ کے گھٹنے ہل گئے. اینڈ ہی ہیڈ نو آپشن بٹ ٹو آسک فار انڈیا فار ہیلپ اینڈ ایکسیشن. دیٹ واز دا ریزن. اور نہرو جی نے کہا، مجھے اگر ہسٹری میں کریکٹ کیجیے اگر میں غلط ہوں، تو نہرو جی سے جب مدد مانگی گئی تو انہوں نے کہا شیخ عبداللہ کو پہلے فری کرو پھر میں مدد دوں گا. ایگزیکٹلی بالکل صحیح ہے. اور شیخ عبداللہ کو فری کیا گیا، مدد دی گئی. پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں ایک لائر ہونے کے ناطے. ہمیں لیگلی سمجھائیے، ہمارے ویورز کو، ہمارے ناظرین کو، ہمارے درشکوں کو لیگلی سمجھائیے کہ یہ اس کی لیگل سٹیٹس کیا ہے کشمیر کی ان دا ویک آف آل دوز ہسٹورک ایونٹس. بالکل ضرور. 1947 میں جب ہندو اور پاکستان کے دو ملک الگ الگ وجود میں آئے تو پرنسلی سٹیٹس بہت تھی، میرے خیال میں 200 سے اوپر. ٹھیک. تو ان کو یہ چوائس دی گئی کہ آپ ہندوستان کے ساتھ شامل ہوئیے یا پاکستان کے ساتھ شامل ہو جائیے. تو منظم کوشش کی گئی دونوں طرف سے، پاکستان اور ہندوستان کی طرف سے، کہ زیادہ سے زیادہ ریاستیں ان کے ساتھ آ جائیں. تو اس میں جموں کشمیر کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. مہاراجا ہری سنگھ جموں کشمیر کے حکمران تھے. تو انہوں نے پہلے الحاق سے منع کیا تھا، میں نہیں کرنا چاہتا، میں راجا ہوں، راجا ہی رہوں گا، اس ریاست کی حیثیت ایسی رہے گی جیسی تھی. تو دونوں ملکوں کے ساتھ ہمارا دوستانہ رہے گا. اوپر سے جب قبائلیوں نے حملہ کیا، لوٹ مار، پوچھیے مت آپ انہوں نے کیا کیا غدر کیا. ہندو کے ساتھ ہی نہیں، مسلمانوں کے ساتھ بھی ایکولی، بالکل سکھوں کے ساتھ، سب قوموں کے ساتھ. تو 26 اکتوبر 1947 کو رات کے قریب 1:30 بجے مہاراجا ہری سنگھ نے انسٹرومنٹ آف ایکسیشن پر جو دستخط کیے. اور مجھے یاد ہے ابھی بھی ایک کتاب سے پڑھا ہوں کہ سری نگر کا ایئرپورٹ، اس پر وہ ڈکوٹا ہوائی جہاز چلتے تھے اس زمانے میں 1947 میں، اور شیخ صاحب دلی میں ہی تھے پنڈت جواہر لال نہرو کے پاس. تو جہاز اڑانے کے لیے بھی دوڑنا پڑتا ہے جہاز کو. تو روشنی نہیں تھی رن وے پر. یہ روشنی کے بڑے بڑے کھمبے لے کر وہ لالٹین گیس لمپ جسے کہتے ہیں، جو خود بخشی غلام محمد صاحب گئے، صادق صاحب گئے، میر قاسم صاحب گئے جہاز کو روشنی دکھانے کے لیے کہ صاحب یہ رن وے ہے، اور ڈکوٹا یہاں سے گیا. اور رات کے 3 بجے 3 اور 4 کے بیچ میں یہ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن دلی پہنچا. اب انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کی وضاحت کی گئی ہے 1947 کے انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ میں. کوئی شرط و شرائط نہیں ہے ایکسیشن کے ساتھ، ایکسیشن انسٹرومنٹ کے ساتھ، کہ یہ چیز ہماری ہوگی، یہ سینٹرل گورنمنٹ ہوگی، نہیں. اور جب ہندوستان کا آئین عمل میں لایا گیا 1952 میں، تو یہ ایکسیشن انسٹرومنٹ خود بخود ختم ہو گئے، ان کا وجود ہی ختم ہوا. ہندوستان کا آئین ہی نافذ کیا گیا ہر ایک ریاست پر. اور جو اس کے تحت وہ ایک تو ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے ہمارا، دوسرا ان ریٹن ہے ڈائریکٹ پرنسپل آف اسٹیٹ پالیسی. تو اور جو ریٹن پارٹ لکھا ہے سے مطلب نہیں ہے. ریٹن پارٹ آف کانسٹیٹیوشن آئین کا وہ ہوتا ہے جس کو ہم 2/3 اکثریت ہی سے ہی امینڈ کر سکتے ہیں، بدل سکتے ہیں یا خارج کر سکتے ہیں. ڈائریکٹ پرنسپل آف اسٹیٹ پالیسیز میں ترمیم اگر کرنی ہو آئین کی تو وہ سمپل میجارٹی سے بھی ہو سکتی ہے. تو آرٹیکل 370 نافذ کیا گیا ایکسیشن آف انسٹرومنٹ سائن کرنے کے بعد. اب دیکھیے، ایک طرف سے
1947 کا دن ہے 26 اکتوبر, اور 1952 میں آرٹیکل 370 وجود میں آیا. اس سے پہلے تھا نہیں, اس سے پہلے نہیں تھا, نہیں اس سے پہلے ہونا ہی نہیں تھا. آئین جب آ گیا تو مطلب ہی نہیں تھا اس کے آنے کا. تو آئین جب نافذ ہوا پورے ہندوستان پر, تو ایکسیشن کے انسٹرومنٹ جو سارے نفی کرا دیے گئے. اب پورا ایک دیش بھارت ایک ہی آئین کے زد میں آ گیا. ہاں کچھ کنسیشنز دی گئی. اگر آپ کسی پڑھا بھی ہوگا آپ نے, تو آرٹیکل 370 کو پڑھا جائے تو اس میں لکھا ہے ٹیمپرری کنسیشنز گرانٹیڈ ٹو دا اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر. ہاں سب سیکشن 3 ہے اس میں کہ یہ اگر چینج کرنا ہو تو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھی اس وقت جموں کشمیر کی, کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھی بھارت کی بھی. دونوں کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلیاں اس سمے ہمارے پاس نہیں ہیں. 1956 میں کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی جموں کشمیر کی ختم کی گئی. اوپر سے پارلیمنٹری الیکشن ہوئے اور ہندوستان کا پارلیمنٹ وجود میں آیا. تو یہ ایک ایسا تضاد پیدا ہوا ہے. قانون کے جو جانکار ہیں وہ بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں یہ چیز کیا ہے. لیکن ایک چیز صحیح ہے کہ یہ ٹیمپرری کنسیشنز ہیں آرٹیکل 370 کی, جو کسی بھی وقت چھوٹی سی امینڈمنٹ کرنے کے بعد ان کو ہٹایا جا سکتا ہے. تو یعنی اس کی لیگل جب سٹیٹس کی ہم بات کرتے ہیں کشمیر کی, تو وہ جو ایکسیسیشن ہو گئی, جی ہاں 47 میں ہی, جی ہاں, وہ آپ اس کو لیگل مانتے ہیں؟ بالکل لیگل اور حتمی ہے, حتمی یس کمپلیٹلی ایبسولوٹ. تو میں اس سے پہلے آپ کی طرف جاؤں, میں پھر اس پہ ایک تھوڑی سی بات, تو پھر یہ UN میں ایشو کیوں جاتا ہے؟ ایشو اس لیے جاتا ہے کہ زبانی طور پر نہرو جی نے یہ مان لیا تھا, زبانی طور پر, لکھت کوئی نہیں, کوئی ڈاکیومنٹ نہیں ملے گا آپ کو کہ ہاں ہم کشمیر کے لوگوں سے بھی پوچھیں گے. کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی, ہاں حق ارادت اس کا نام دیا, لفظ پلبسٹ بیچ میں کہیں نہیں آیا نہیں. اچھا, we'll ascertain the views of the people of Jammu and Kashmir. تو یہ ایک آپ سمجھتے ہیں سیاسی غلطی تھی؟ یہ سیاسی غلطی تھی. خود گئے وہ وہاں, ٹھیک, خود گئے وہاں, اور میرے خیال میں سیاسی غلطی بھی مانوں گا اور نیک نیتی سے گئے. سیاسی غلطیاں یا کوئی بھی غلطی ہو کسی وقت نیک نیتی سے بھی ہوتی ہے. آدمی کی نیت صاف ہو تو غلطی ہو ہی جاتی ہے. تو سب اس میں یہ ہوا کہ 1956 میں اس ایکسیشن کو حتمیت دی جموں کشمیر کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نے, اس کے بعد ڈیزالو ہو گئی. تو ایکسیشن جو ہے آئینی طور, اخلاقی طور, لاجیکلی مکمل اور حتمی ہے جموں کشمیر ریاست کا ہندوستان کے ساتھ. اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی ہیں. ہاں ایک چیز اور تھی کہ جب سیز فائر ہوا, نہرو جی خود گئے سیز فائر کرانے کے لیے. قبائلیوں نے جب حملہ کیا جموں کشمیر ریاست پر قبضہ کرنے کے لیے, تو جہاں سے میرے بھائی صاحب نے کہا کہ وہ لوٹ مار میں ہی بزی رہے, تو بعد میں ان کو یاد آ گیا کہ ہمیں کچھ اور کام بھی کرنا ہے. تو یہ غلطی اس وقت سدھاری جا سکتی تھی آرام سے, لیکن نہیں سدھر پائی. پاکستان کے زیر انتظام جموں کشمیر ریاست کا ایک بہت حصہ آ گیا اور سیز فائر وہاں تک گیا. تو شرط یہ تھی کہ لوگوں کی رائے پوچھی جائے گی, لیکن پوری ریاست سے. پوری ریاست کا مطلب ہے ریاست جموں کشمیر, جس میں وہ انتظامیہ علاقہ بھی شامل ہے جو پاکستان کے قبضے میں اس وقت بھی ہے. اور دوسری شرط یہ تھی کہ فوجیں جو ہیں یا قبائلی جو ہیں, پاکستانی فوج کی مدد سے آئے تھے کشمیر, وہ اپنی اپنی جگہوں پر واپس جائیں گے جہاں سے آئے تھے. تو اگر پلبسائڈ کرنا تھا یا لوگوں کی رائے لینی تھی, وہ تو کل ہم مجموعی طور پر پوری قوم سے لینی تھی, وہ ہوئی نہیں. اور جموں کشمیر کی لیجسلیٹو اسمبلی کونسل دونوں میں آج بھی پاکستان کے لیے 25 سیٹیں کھلی ہیں, ان پہ کوئی نہیں بیٹھتا. ریزرو میں جی آج کے دن بھی 25 سیٹیں کھلی ہیں, اسی جسے پاکستان کے لوگ آزاد کشمیر کہتے ہیں, وہاں کے نمائندوں کے لیے. آزاد کشمیر جو تھا, یہ جو بعد میں ہوا, یہ بھی وہاں سے چھینا گیا علاقہ ہے یا چھینا ہوا علاقہ, کیونکہ نہرو جی نہیں چاہتے تھے اس تباہی کو بڑھانے کے لیے. وہ یونائٹڈ نیشن میں گئی اور سیز فائر وہاں پہ ایمبیسی بنا. میں دوارکا صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. خاص وجہ بھی یہی تھی جی کہ وہ اس سے آگے جو آزاد کشمیر ہے, جس کا نام پڑا آزاد کشمیر, وہ سارا اسی کے ساتھ آیا ہوتا ہے, کیونکہ ہمارے جو فورسز تھے وہ کافی آگے گئے تھے. ٹھیک, بٹ دے ور آسکڈ ٹو وڈرا اینڈ ریٹریٹ رائٹ اینڈ لیو دس آزاد کشمیر ایز اٹ از. اور اس کی خاص وجہ تھی, اس کا شیخ محمد عبداللہ صاحب جو تھے
ان کا مین انٹرسٹ تھا کہ دیٹ پارٹ شوڈ ناٹ بی کلبڈ ود دس سائڈ فار دی ریزن کیونکہ ان کی زبان, ان کی تہذیب, ان کا اٹھنا بیٹھنا, کھان پین وہ الگ تھا, اور ہمارا اس سائڈ کا کھان پین, اٹھنا بیٹھنا, بول چال وہ الگ تھی. اینڈ ہی واز ویری شیور کہ ہی کین ناٹ کنٹرول دیٹ ایریا, دیٹ پورشن. اینڈ اٹ از ایز پر دا ایڈوائس فرام شیخ محمد عبداللہ ٹو نہرو دیٹ سیز فائر ڈرا ہو جائے یہاں سے اور ان کو چھوڑ دیں, وہ لائن آف کنٹرول بن. بالکل. اچھا, میں ادوارکر صاحب آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جیسے آپ دونوں بہت اچھے انداز سے ہمیں بتا رہے ہیں اس کا ہسٹورک پرسپیکٹو, آپ آتے جاتے رہتے ہیں. کشمیر کا جو ایشو ہے وہ 3 حصوں میں بٹا ہوا ہے, ایک تو وادی ہے, وادی کشمیر ہے, دوسرا لداخ اور جموں ہے, اور تیسرا یہ بلتستان اور گلگت کے علاقے. اس میں کسی حد تک بلتستان اور گلگت کے علاقے میں چائنا کا بھی ایک اٹکا ہوا ہے, اگرچہ وہ 65 کی وار میں اگرچہ چلے وہ کسی طرح سے سیٹل ہو گیا, رانگلی اور رائٹلی وہ اس طرح اب وہ کیری آن نہیں ہو رہا. اس وقت جو سچویشن ہے, ہم گراؤنڈ ریالٹیز کی طرف آ رہے ہیں, اس وقت جو سچویشن ہے وادی میں مسلم پاپولیشن زیادہ ہے. ہندوستان کے بہت سارے علاقوں میں مسلم پاپولیشن بالکل اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ سب ہندوستان ہے. ہندوستان کے 95% سے 99% جو مسلمز ہیں, شاید 100% کے قریب, وہ دے آر پراؤڈ انڈین, یہ مجھے پتا ہے. ٹھیک ہے, ان کو تو کوئی ایشو نہیں ہے, نہیں, ٹھیک ہے, ان کو بالکل محفوظ اور بالکل وہ تو بالکل مطلب دے آر پراؤڈ انڈین جنرلی. بالکل. اچھا, اس ساری سچویشن میں ہمیں کشمیر میں ہم گراؤنڈ ریالٹی یہ دیکھتے ہیں, تھوڑی صورتحال مختلف لگتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو بہت بڑی فوج بیٹھی ہوئی ہے, دوسرا مبینہ طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی بھی انٹرفیرنس بہت ہے, جس کی وجہ سے وہاں انریسٹ ہو چکا ہوا ہے. اگر آج حق خود ارادیت کروائی بھی جائے تو شاید کچھ پرسنٹیج پاکستان کے حق میں چلا بھی جائے ووٹوں کی حد تک, مگر میجورٹی جو ہے وہ جموں لداخ وہ تو نہیں جائے گا حق میں. اس ساری صورتحال میں کشمیر کے مسئلے کو گراؤنڈ ریالٹی پہ آپ کیسے سمجھتے ہیں حل کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو ہے گراؤنڈ ریالٹی سے, اس وقت انریسٹ ہے, تو آپ سمجھتے ہیں پہلے میں کچھ جی ضرور ہم بات چیت کر رہے ہیں, تجزیہ کر رہے ہیں کہ یہ جو مفاد پرستی زیادہ چلی ہے, جو وہاں کے لیڈر 1931 سے یعنی جہاد کاروبار بن گیا, کچھ ایسی کا بات کرنا چاہتے ہیں, مفاد پرستی چلی. ٹھیک, پہلے مسلم لیگ پارٹی تھی, پھر جب شیخ محمد عبداللہ کو ایسا سمجھ میں اس کے ذہن میں آ گیا کہ اس کی آگے دال گلنے والی نہیں ہے, تو اس کو مطلب گیو ٹو ایز اے نیشنل کلر, ہی میڈ اٹ نیشنل کانفرنس. پھر نہرو کے ساتھ اس نے گٹھ جوڑ کیا, وہ کیا, یہ کیا, لیکن گمراہی کے راہ پر وہ سٹارٹ سے ہی چل رہے تھے. اور جو اس وقت کے بھی جو لیڈرانی قوم ہے وہاں پر, وہ بھی وہی جو عام جنتا ہے, عام لوگ ہے. ہمارا اتنا شیر شکر کا وہ معاملہ تھا, مطلب اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا, دن چاہے دن ہو یا رات ہو, ہم ایک ساتھ, چاہے شادی بیاہ ہو یا کسی اور چیز کا ہو, تو we were so united and اتنا مطلب تھا, we would never feel unsafe. ٹھیک. لیکن بعد میں یہ سلسلہ ہو گیا, وہ اپنے ان کے بچے جو اس وقت کے بھی اس دور میں بھی جتنے بھی لیڈر ہیں, تو وہ سارے ان کے بچے جو خاص ان کے لخت جگر ہے وہ سارے باہر ہیں. ٹھیک. خالے وہ بیٹھے ہیں, وہ مال بٹور رہے ہیں, وہ جیسے کڑھائی میں دودھ ڈالتے ہیں تو اس کو گرم کر کے وہ ملائی خود کھاتے ہیں, جو نیچے وہ تائے میں بیٹھ جاتا ہے نا وہ, تو وہ جنتا کو دیتے ہیں. یہ پتھر بازی یہ سارا مسئلہ, یہ دس آل دیئر کریشن. ٹھیک. جو غریب آدمی ہے اس کو تو کام کرنے کو ہے نہیں کچھ, انریسٹ اتنا ہے کہ وہ تو اس کو سمجھ نہیں آ رہی. پورے ہندوستان میں, پورے بھارت میں, پورے ہندوستان میں اگر آپ دیکھیں گے, یہ خالد ایک واحد سٹیٹ ہے جہاں پر ہر چیز میں ایڈوانسمنٹ ہے. دیکھیں آپ کے وہاں پر ڈسٹرکٹ لیول پر بھی ڈگری کالجز ہیں, ٹیکنیکل انسٹیٹیوشنز ہیں, میڈیکل کالجز ہیں, انجینئرنگ کالجز ہیں, یہ مطلب یونیورسٹیاں ہیں,
جموں میں بھی ہے, کشمیر میں بھی ہیں, مطلب بے انتہا. آپ اور کسی اسٹیٹ میں اتنا نہیں دیکھیں گے. اور جو ریشو آف دس لٹریسی دیٹ از اونلی ان JNK اسٹیٹ, اور خاص کر کشمیر میں. کشمیر چاہے وہ مسلمان ہے یا ہندو تھا, اور ہندوؤں کا تھا پہلے ہی اسٹارٹ سے ہی کہ اگر ہمیں دو ٹائم کے بجائے ایک ٹائم کا ہی کھانا ملتا, we would prefer that. But our main stress was to study, to give, educate our children. یہ ہمارے پروجوں سے آیا ہے. اور میں صحیح بات بتاتا ہوں کہ یہ جو 90 میں پلائن ہو گیا, had we not been educated, our status, our position would have been the most worst. وہ بھیک مانگ کے بھی ہمیں بھیک نہیں ملتی. لیکن ان پروجوں کو ہم نمن کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں اس چیز کا دیا تھا, اور ہم کہیں بھی اینی وائر ان دا ورلڈ, یہ صرف اب یہ گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو. دیکھیے آپ کہہ رہے ہیں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں, میں بہادر صاحب اس پہ زور دیتا ہوں, گمراہ ہو گئے لوگ. بالکل ٹھیک ہے, جہاد کا کاروبار چل نکلا. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ عام جو جنتا ہوتی ہے اس بیچاری کو تو سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ہے, جس کا ایک بھائی مارا گیا, بہن ماری گئی, وہ تو پھر چل سوچا, وہ اس کے میں وہ دل میں ہے. اب وہ ہم دیکھتے ہیں خاص وادی میں ایک بہت بڑی فوج بیٹھی ہوئی ہے ہندوستان کی. یہاں سے جو پراکسی وار ہے اس کو کرنے والے, چلیے ہم کہتے ہیں کہ وہ لوگ بیچتے ہیں, انڈریسٹ کراتے ہیں, تو آفٹر آل اتنی بڑی فوج ہندوستان کی کیوں کنٹرول نہیں کر پا رہی؟ یہ میڈیا بار بار بات پوچھ رہا ہے. بالکل ہے, بالکل صحیح بات ہے. دیکھیے یہ بہت ہی خوبصورت بات پوچھی آپ نے میرے سے. دیکھیے صاحب, جب جس کو جو لوگ جہاد کہتے ہیں, جی بنا سمجھے کہ جہاد ہوتا کیا ہے. جی ٹھیک ہے, وہ تو جہاد ہے. جہاں سودان سے بھی ٹیررسٹ منگائے جائیں, افغانستان سے بھی ٹیررسٹ منگائے جائیں, آتنکوادی عرب سے بھی منگائے جائیں, ایران سے بھی منگائے جائیں. ایران سے تو بہت کم ہے کیونکہ اچھا ملک ہے, سیلف سفیشینٹ ہے, تو وہاں ایک فوج کا ہونا تو لازمن ہے. ٹھیک ہے, کیسے نپٹ سکتے ہیں؟ کشمیری تو بہت کم ہے اس وقت ٹیررزم میں. یہ میری بات سن لیجئے کہ یہ یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ کشمیر کا جو انڈیجینئس ٹیررسٹ ہے وہ سمجھ گئے ہیں ہمارا حال کیا ہوگا. قبرستانوں کے قبرستان بھرے ہوئے ہیں وہاں پر, آپسی رنجشیں, آتنکواد کا حصہ بنی وہاں پر, ایک دوسرے کو مارنے لگے لوگ, اور بہت اذیتیں وہاں کے مسلمان بھائیوں نے بھی سہی ہیں. یہ میں مان کے چلتا ہوں, ابھی میرے خیال میں 90,000 سے زیادہ لوگ مارے ہوئے, اور ناحق کوئی وجہ نہیں. ہم کو نکلنے پر مجبور کیا گیا تو کوئی قصور میں آج تک ڈھونڈتا ہوں اتنے 25 سال سے کہ میرا قصور کیا تھا, مجھے کیوں نکلنا پڑا, جبکہ میرے دوست تھے یہ لوگ. اور یہی لوگ الیکشن بھی لڑ چکے ہیں, جو ان کے لیڈران ہیں, MLA بھی رہ چکے ہیں, ہندوستان کے آئین کے تحت وفاداری کا حلف نامہ بھی بھرا ہے. تو یہ ٹیررسٹ کیوں بنے, یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. جواب دیجئے اگر آپ کو سمجھ آئی یہ بات. تو بالکل بنے ہیں, کچھ غلطیاں ہم سے بھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, کیا غلطیاں مثلا؟ دیکھیے سب سے بڑی غلطی جو ہے کہ اگر ایک نوجوان کو وشواس ختم ہو جائے, اعتقاد ختم ہو جائے ایک ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن پر, وہ یا تو اپنے آپ کو مارے گا یا کسی اور کو مارے گا. الیکشنز ہوئے, اگر دھاندلی ہوئی وہاں پر, کیا فرق پڑتا اگر 15-16 آدمی اپوزیشن کے اور بھی جیتا تھے؟ کیوں میرا محمد یوسف دوست جو میرا تھا سید صلاح الدین بنا, اسی طرح کے بہت لوگ ہیں, کیوں اگر کیا فرق پڑتا, انہوں نے اب وفاداری کا حلف لیا تھا ہندوستان کے آئین کا. بنیادی وجہ یہی تھی کہ ایک ڈیموکریٹک ایک جمہوری انسٹیٹیوشن پہ اعتقاد ہی ختم ہو گیا. اس سے بڑھاوا ملا, حالانکہ کچھ پلاننگ جو پاکستان میں ہوئی تھی وہ ضیاء الحق صاحب کے وقت میں ہی ہوئی تھی کہ انڈیجینس ملٹنسی وہاں شروع کی جائے, تو موقع ملا. کشمیر کا مسلمان نہیں تیار تھا جانے کے لیے, نہ پیسے لینے کے لیے نہ بندوق لینے کے لیے, لیکن تقویت ملی اس چیز کو 1987-1986 کے الیکشن سے. اور وہ بھی وہیں کے ہی جی جو لیڈران تھے یا جو بالکل آگے تھے اس وقت, نیشنل کانفرنس تھا, کانگریس تھا, اور کوئی پارٹی نہیں تھی. انہوں نے نہیں کیا, انہوں نے شروع کیا کہ وجہ یہ کرنا ہے. دیکھیے سیاست, پالیٹکس ایک بہت ہی مشکل کھیل ہے.
ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بھی ملک جیسے اس کشمیر کے مسئلہ پہ جب ہم بات کرتے ہیں وادی کی یا جموں کی تو ہندوستان سے سارے فیصلے ٹھیک ہوئے ہوں گے چونکہ پالیٹکس از ناٹ اے جوک. اس میں بہت بلنڈر بھی ہوتے ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو فاؤنڈیشن ہے وہ کیا ہے. فاؤنڈیشن کی آپ نے بات کی کہ ایکسیشن جو تھا وہ لیگل ہے بالکل, اور یہ فاؤنڈیشن ہے. فاؤنڈیشن یہ ہے, پرنسپل یہ ہے کہ کسی دوسرے کنٹری کو انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ پراکسی وار کے لیے یہاں سے بہت سارے لوگ گئے, ہم دیکھتے ہیں دوسری طرف سرحد کے پار سے, اور 1947 سے ہی قبائلیوں کا جانا شروع ہوا. اچھا, میں ایسا نہیں کہتا کہ ہندوستان یا پاکستان یا دنیا کو کوئی بھی کنٹری ہو اس سے بلنڈر نہیں ہوں گے. بلنڈر ان رسپونڈ ہندوستان سے بھی ہوئے ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ مین فاؤنڈیشنز کی, مین پرنسپلز کی ہے کہ اس پہ ہم کیسے صورتحال کو دیکھیں. آخر میں دوارکا صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس وقت کی جو سچویشن ہے, یہ سچویشن آپ کو کیسی نظر آ رہی ہے ان دوز ٹرمز کے, یہ اس سے کشمیر کا مسئلہ کس طرف جائے گا؟ کوئی حل کی کوئی صورت ہے یا کوئی بگاڑ ہی بگاڑ ہے؟ جس کا واحد ایک ہی علاج ہے, دفعہ 370 میں آرٹیکل کی جو ہے, آرٹیکل 370 جو ہے, once it is removed, it is made off, تو things will get balanced. اس کے بغیر اور کوئی چارہ نہیں ہے. نہیں تو مطلب یہ خالی مطلب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ کشمیر دے آر راگ صرف کشمیر. There are other religion, other people. بودھ بھی ہے, ڈوگرے بھی ہیں, سکھ بھی ہیں, تو مطلب they have equal right to live in. رائٹ. اس کا واحد ایک ہی سولوشن ہے, to just balance. آرٹیکل 370 once it is made off. ٹھیک ہے, وہ کہ ایک عارضی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس میں there is no problem to make it off. آپ کی رائے بالکل ہم نے سنی. آپ تو قانون کے ماہر ہیں. نہیں ماہر نہیں ہوں سر, ایک چھوٹا سا طالب علم کو کھڑا. یہ آپ کی ہمبلنس ہے. آپ یہ بتائیے کہ یہ جو آرٹیکل 370 کی بات کر رہے ہیں, آخر میں چلتے چلتے ہمارے ویورز کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے, اس کی کیا لیگل حیثیت ہے؟ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک یہ ختم نہیں ہوگا مسائل حل نہیں ہوں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے ختم ہونے سے مسائل حل ہو جائیں گے؟ کیسے ہوں گے اس میں؟ میں اپنے بڑے بھائی سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا اس معاملے میں. آرٹیکل 370 کی افادیت تو ختم ہو چکی ہے. اچھا, ہے کیا؟ ہے ٹیمپرری کنسیشن گرانٹیڈ ٹو اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر. صرف ایک چیز رہ گئی ہے اس میں. What does that article 370 stand for in terms of people's interests? Nothing. Not now. اب تو کچھ نہیں, افادیت ہی ختم ہو گئی ہے اس کی. اس کا فائدہ کیا یہ تھا کہ ایک سرٹن کمیونٹی کچھ لے سکتی ہے؟ نہیں, وہ کچھ نہیں. نو ناٹ ایٹ آل. ایک ہی چیز رہ گئی ہے اس میں کہ ہندوستان کے لوگ وہاں پراپرٹی نہیں خرید سکتے ہیں, وہاں نہیں رہ سکتے ہیں مستقل طور پر. ایک سیکنڈ سر جی, مستقل طور پر نہیں رہ سکتے ہیں وہاں پر. باقی سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار کشمیر پر لاگو ہے, اکاؤنٹنٹ جنرل کا دائرہ اختیار ہے, ہندوستان کا جھنڈا لہرا ہے. جس وقت ہم جموں کشمیر کے ہائی کورٹوں میں کوئی ریٹ پٹیشن دائر کرتے ہیں تو ہم دو چیزوں کا حوالہ دیتے ہیں. آرٹیکل 226 آف دا کانسٹیٹیوشن آف انڈیا ریڈ وتھ سیکشن 130 آف دا کانسٹیٹیوشن آف جموں اینڈ کشمیر. ٹھیک. جموں کشمیر کے آئین کے داراؤں کو ہم سیکشن بولتے ہیں, لیکن ہندوستان کے آئین کے داراؤں کو ہم آرٹیکلز بولتے ہیں, آرٹیکلز آف کانسٹیٹیوشن. وہ یہ تو کھوکھلا ہی ہو چکا ہے 370 نہیں ہے. ہاں, اگر وہاں کے کچھ لوگوں نے آواز اٹھانی ہے, اس چیز کو مستقل کیجئے کہ اسٹیٹ سبجیکٹ جو ہے, جو کشمیری پنڈت ہمارے منسٹر چیف پرائم منسٹر تھے مہاراجا ہری سنگھ کے وقت, رام چند کاک, تو ان کی ذہن ہے اسٹیٹ سبجیکٹ, اس کو مستقل کیجئے. 370 تو ایشو ہی نہیں ہے کوئی. اچھا, میری نظر میں کچھ نہیں ہے. تو پھر کیسے مسئلے حل ہوں گے؟ اگر مسئلے دیکھیں, مسئلے حل ہونے کے 2-3 چیزیں ہیں میرے پاس. اللہ کرے کہ سب کو سمجھ آ جائے جی, اور اس طرف چلیں. سب سے پہلے پاکستان میں ڈیموکریسی بڑھا لو. ٹھیک. پوری ڈیموکریسی, لوگوں کی حکومت بنے, اس پر فوج کا غلبہ نہ ہو, فوج کی زبردستی, فوج کی بالادستی نہ ہو. اور دوسری بات, جو کشمیر کا علاقہ پاکستان کے زیر انتظام ہے,
جسے آزاد کشمیر کہا جاتا ہے، مظفر آباد وغیرہ، اس کو ہماری ریاست کے ساتھ ملایا جائے، اور کشمیری پنڈتوں کا جہاں تک تعلق ہے ان کے لیے الگ ہوم لینڈ بنایا جائے وہاں، چھوٹا سا، عارضی طور ہی سے ہی، عارضی طور ہی سے، جب تک ہم پھر گل مل جائیں گے اپنے بھائیوں کے ساتھ. میں جاتا ہوں وہاں پر سال میں 3-4 بار قانونی کاموں سے، دوستوں سے ملنے کے لیے. تو میرا ہجوم، ایک ہوٹل والے نے تو مجھے نکال دیا ایک دن، کہتے ہیں بھیا اتنے لوگ تو چیف منسٹر کے پاس نہیں آتے جتنے آپ کے پاس آتے ہیں، دوست اتنے ہیں میرے. اچھا سردیوں کے موسم میں یہاں آتے ہیں میرے پاس فیملیز. تو ابھی تک وہ چیز نہیں گئی ہے ہم میں. کچھ لوگ ہیں 2-3% لوگ ہوں گے جو اس نام نہاد جہاد، مجھے معاف کریں گے یہ لفظ استعمال کرنے کے لیے، کے ساتھ ہیں. باقی لوگ جو ہیں باہر سے ہی ہیں. ٹھیک، جو پکڑے گئے ہیں وہ بھی باہر سے ہیں. میں آخر پر یہی دعا کروں گا پرمیشور سے، اللہ تعالیٰ سے، کہ امن بحال ہو دونوں ملکوں میں، انسانیت کی تپش ان میں پیدا ہو. سب سے پہلے پاکستان میں جمہوری نظام قائم ہو کہ لوگ اپنے فیصلے خود کریں. دونوں ملک کے عوام چاہتے ہیں امن، اور وہی کشمیر کے ہندو، کشمیر کے مسلمان بھی چاہتے ہیں کہ پیس ہو، وہی یگانگت ہو جو پہلے تھی. میں اس موقع پر اگر آپ کی اجازت ہو، علامہ اقبال ہمارے بہت بڑے شاعر رہے ہیں، کشمیری پنڈتوں کی اولاد تھے. بالکل ٹھیک بات. ان کے دادا جی کا نام پنڈت نند لال سفرو تھے. بالکل ٹھیک. تو وہ مائگریٹ ہو گئے پاکستان کو، ان کے والد نے پھر اسلام قبول کیا. تو انہوں نے، اقبال صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ نانک نے جس چمن میں وحدت کا گیت گایا، چشتی نے جس وطن میں پیغام حق سنایا، میرا وطن یہی وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. وحدت کی لائت سنی تھی دنیا نے جس مکان سے، میری عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، نور نبی کا آ کر ٹھہرا جہاں پسینہ، جنت کی زندگی ہے جس کی قضا میں جینا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. میں ان اشعار کے ساتھ دعا کرتا ہوں کہ امن بحال ہو، ہم بھی اپنے گھروں کو لوٹیں، اور وہی امن ہندوستان اور پاکستان دونوں میں بحال ہو، اور ایک خوبصورت فضا پیدا ہو. یہ علامہ اقبال صاحب نے پورے برصغیر کے لیے لکھا تھا. اس میں ایک ملک کا نام نہیں ہے، یہ پورے، اور 1947 سے پہلے کا اشعار ہے، 1942 کا، پورے یونیورس. تو بہت بہت شکریہ صاحب. میں آپ دونوں بھائیوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ انبار ڈار صاحب اور دھر صاحب آپ تشریف لائے اور بہت کام کی باتیں کی. ناظرین، آج آپ نے کشمیر کے 2 بیٹوں کی باتیں سنی. ہمارے پاس بہت کم وقت ہوتا ہے، ہم نے کوشش کی کہ اس کم وقت میں ایک پرسپیکٹو، ایک تجزیے کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کریں. جیسا میں نے شروع میں عرض کیا تھا، میرا مقصد 2 طرفوں کی پارٹیوں کو بلا کر کوئی شاؤٹنگ میچ کرانا نہیں ہوتا، بلکہ ایک گروہ سے پرسپیکٹو اس کا سمجھنا اور جاننا ہوتا ہے. ہماری خواہش ہے کہ ہمارا ساؤتھ ایشین میڈیا کوشش کرے کہ جذباتی اور ایموشنل اور شیلو اور ہالو سلوگنز یا نعرے لگانے کی بجائے اس صورتحال کو سمجھے، اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ دونوں حکومتوں کو اور خاص طور پر پاکستان کی حکومت کو یہ کہا جائے کہ اپنے ڈیموکریٹک انسٹیٹیوٹ کو مضبوط کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ نفرتوں کی بات ختم کی جائے. ہم 21ویں صدی میں آ چکے ہیں، اور خاص طور پر میری جو نارتھ امریکہ میں اور کینیڈا میں بسنے والے جرنلسٹ ہیں ساؤتھ ایشین بیک گراؤنڈ کے اور پھر پاکستانی بیک گراؤنڈ کے، خاص طور پر ان سے درخواست ہے کہ اپنے آپ کو بیونڈ دا بارڈرز دیکھنے کی صلاحیت پیدا کریں اپنے اندر، اور چیزوں کو سمجھنے اور جاننے کی کوشش کریں. اسی خواہش اور تمنا کے ساتھ آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے. بلا تکلف کے ساتھ ہم اگلی ٹاک کے ساتھ اگلے ہفتے حاضر ہوں گے. بہت شکریہ. Number 1 multicultural channel. This is TAG TV.